السلام علیکم دوستو، یہ اوشو گارڈن ہے پونا شہر کے بالکل ہارٹ میں، کوریگاؤں پارک کے بہت قریب، اور بہت پرسکون جگہ ہے جہاں پر یہ چھوٹا سا گارڈن بسا ہوا ہے۔ زیادہ تر لوگ اسے نہیں جانتے، لیکن جو بھی اسے جانتا ہے سکون کے لیے یہاں پر ایک وزٹ ضرور دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر جانے کے لیے سب سے بہترین وقت بارش کا موسم اور اس کے بعد والے مہینے ہیں، کیونکہ گرمیوں میں بہت ہی گرم ہوا آتی ہے اور بہت گرمی بھی محسوس ہوتی ہے۔ یہ شہر کا ایک پرسکون اور خوبصورت سا حصہ ہے۔ کل شب تیرے شہر سے گزر ہوا، کل شب تیرے شہر سے گزر ہوا، ایک مختصر سا وقت وہاں بسر ہوا۔ تو ملا تو نہیں مگر پھر بھی، تو ملا تو نہیں مگر پھر بھی، تیرا ہر ایک نشاں مجھے میسر ہوا۔ تیری خوشبو ہوا میں گھلی سی تھی، تیری خوشبو ہوا میں گھلی سی تھی، تیری کمی کا احساس مگر ہوا، تیری کمی کا احساس مگر ہوا۔ بہت ہی خوبصورت جگہ، لیکن دھوپ چھن چھن کر آ رہی تھی، گرمی کا احساس بڑھ رہا تھا۔ بچے نیچر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ بہت ہی پرانے گھنے پیڑ جن کے تنے اتنے گھنے تھے، چھاؤں چھن چھن کر آ رہی تھی دھوپ سے۔ بہت اچھا منظر نظر آ رہا تھا۔ یہ خوبصورت سی دھوپ اور چھاؤں گرمی کے موسم میں، لیکن ہوا کی کمی تھی۔ بارش کے موسم میں اس گارڈن کا منظر کچھ الگ ہی ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت اور ٹھنڈک رہتی ہے یہاں پر، اسی لیے جون، جولائی، اگست اور سپتمبر جب بارش ہوتی ہے تو اس کی رونقیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ ویسے تو یہ اوشو گارڈن کہلاتا ہے، لیکن اسے رجنیش آشرم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بالکل ہی بازو میں رجنیش آشرم یا اوشو کا روحانیت کا ایک بہت بڑا سا گارڈن بنا ہوا ہے، جہاں پر لوگ سکون اور خود کو پہچاننے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے داخلہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سکون حاصل ہوتا ہے۔ ویسے تو وہاں پر جانے کی ہر ایک کو اجازت نہیں ہے۔ یہ گارڈن عام لوگوں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ ادھر سکون کی خاطر آتے ہیں، لیکن پانی وغیرہ کے پینے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے۔ دوستو، یہ دیکھیے کتنا گھنا پیڑ، جس کی جڑیں اتنی پھیلی ہوئی اور اس کی تنے کے ساتھ دوبارہ سے لگ کر اپنے پھیلاؤ کو اور بڑھا رہی ہے۔ جانے کتنے زمانے، کتنے وقت اس نے دیکھے ہیں۔ بہت ہی پرانے پیڑ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ پانی جیسے رک سا گیا ہے، جس کی وجہ سے ایک الگ ہی مہک ادھر محسوس ہو رہی ہے۔ اس وقت زمین کی تپش اور گرمی کی وجہ سے لوگ کچھ کم ہی نظر آ رہے ہیں۔ ویسے پرسکون ماحول میں لوگ چند لمحوں کے واک کے لیے یا سکون کی خاطر ادھر آ جاتے ہیں، کچھ دیر بیٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ بہت کم رش ہوتا ہے یہاں پر، زیادہ بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی۔ زیادہ لوگ ادھر آنا پسند نہیں کرتے۔ جو تنہائی پسند ہے، جنہیں سکون کی تلاش ہے، وہ ضرور ادھر کا وزٹ کرتے ہیں۔ آپ بھی ایک مرتبہ اگر بارش میں ادھر آئیں تو ضرور دیکھیں۔ پونا کے بالکل درمیان میں کوریگاؤں پارک، اوشو گارڈن
آپ کو کوئی بھی رکشا وغیرہ یہاں تک لے آئے گی، یا آپ کے پاس اپنا کوئی وہیکل ہو تو آپ بھی آسانی سے یہاں پہنچ جائیں گے۔ نئے وزٹ کرنے والوں کے لیے بھی یہ 1 گھنٹے کے لیے ایک اچھا سا وزٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ بچے جب وزٹ کر کے باہر آ گئے تو باہر ایک ضعیف سا شخص اپنے روزی کی تلاش میں بیٹھا تھا، جو کہ جادو کا کھیل دکھانے کے لیے بچوں کو انسسٹ کر رہا تھا۔ بچوں نے بھی دیکھنے کی ضد کی اور ان بزرگ نے بچوں کو اپنا چھوٹے سے جادو کے کھیل سے آدھے گھنٹے تک مصروف رکھا۔ ان سے سوال جواب بھی کرتے رہے، ان کو چھوٹے موٹے گیم بھی بتاتے رہے۔ بچے بہت خوشی کے ساتھ اس چیز کو دیکھنے میں مگن ہو گئے تھے۔ چھوٹا چھوٹا سا ٹرک والا کھیل تھا، لیکن بچے بہت خوش ہو رہے تھے۔ یہ اپنے روزی روٹی کے لیے یہاں بیٹھتے ہیں گارڈن کے بالکل باہر اور بچوں کا دل بہلاتے ہیں۔ امید ہے اگر آپ کو یہ جگہ دیکھ کر پسند آئی ہو تو آپ بھی یہاں پر ایک وزٹ ضرور کریں گے، لیکن موسم بارش کا ہو تو بہتر ہوگا۔ جب کچھ بارش ہو اور کچھ بارش رکی ہوئی ہو، اس وقت یہاں پر بہت ہی ٹھنڈک اور پرسکون ماحول رہتا ہے، جس سے آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ بچے جادو کا کھیل دیکھنے میں اتنے مگن ہو گئے تھے اور اتنے خوش ہو رہے تھے کہ ان کی خوشی ظاہر ہو رہی تھی۔ اس شخص نے انہیں کھیل دیکھنے پر راضی کیا اور تقریباً آدھا گھنٹہ تک بچے خوب انجوائے کرتے رہے۔ یہ بزرگ اپنی روزی روٹی کمانے کی خاطر گارڈن کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو فیملی اپنے بچوں کے ساتھ جاتی ہے انہیں بلا کر یہ کوشش کر رہے تھے کہ آپ ہمارا یہ کھیل دیکھیں اور کچھ رقم دیتے ہوئے جائیں۔ ان بچوں کے ساتھ بھی انہوں نے کافی اچھا وقت گزارا۔ چھوٹے چھوٹے سے جادو کے ٹرکس انہیں بتاتے رہے، ہنساتے رہے، سوالات کرتے رہے اور بچے بھی خوش ہو کر جواب دینے لگے۔ آخر میں انہوں نے ایک رومال نکالا اور اس میں بہت ساری گانٹھیں باندھنے لگے، اور ہر گانٹھ پر ان سے گنتی پڑھواتے رہے کہ پڑھو اب میں نے کتنی گانٹھیں اس رومال میں باندھی ہے۔ تقریباً 10 گانٹھیں انہوں نے باندھنے کے بعد بچوں کو بتایا اور اس کو ڈھک کر رکھ دیا، اور بعد میں انہیں بتایا کہ دیکھو یہ کس طرح سے اپنے آپ کھل جائے گی، اور اسی طرح سے انہوں نے جادو کر کے بتایا کہ دیکھو یہ تمام گانٹھیں اپنے آپ ڈھک کر رکھنے کے بعد جادو پڑھنے سے کھل گئی۔ بچے بہت خوش ہو کر تالیاں بجا رہے تھے، خوش بھی ہو رہے تھے، اور ان کی خوشی ان کے چہرے سے نظر آ رہی تھی۔ بہت اچھا کوالٹی ٹائم ان لوگوں نے اسپینڈ کیا یہاں پر۔ گرمی تھی، سکون میں اکیلے دونوں بیٹھے ہوئے ایک چھوٹا سا جادو کا کھیل دیکھ رہے تھے، جہاں پہ انہیں ڈسٹرب کرنے والا کوئی نہیں۔ بہت خوشی کا اظہار کر رہے تھے یہ دونوں، خوش تھے دونوں۔ اس کے بعد اس شخص نے انہیں مٹھیاں بند کرنے کے لیے کہا اور کہا کہ دیکھو اب تمہارے ہاتھ سے کس طرح سے خوشبو آئے گی، اور واقعی میں ان کے ہاتھ سے خوشبو آنے بھی لگی تھی۔ بہت پسند کر رہے تھے وہ یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹرکس، جو کہ ان کے لیے واقعی میں جادو تھا۔ بچوں نے خوب لطف اٹھایا۔ اگر آپ بھی اپنے بچوں کو اس جگہ لے جانا چاہیں تو ضرور جائیے، ضرور وزٹ کیجیے۔ اگر آپ پونہ میں رہتے ہیں تو ایک بار ضرور لے جائیے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، کمنٹس دیجیے، اور آپ کی پیاری پیاری دعاؤں میں یاد رکھیے۔